دیکھیے قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ بے شک میں البتہ لیحزننی غمگین ہوں اس بات میں کہ تم اس کو لے جاؤ، وَأَخَافُ اور مجھے خوف ہے، أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ یہ کہ کھا لے اس کو بھیڑیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دو باتوں کا اظہار کیا۔ نمبر ایک تو یہ کہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس کو اپنے پاس سے جدا کر دوں، تم جب اس کو لے جاؤ گے تو مجھے اس بات کا غم ہوگا کہ میرا بیٹا مجھ سے کیا ہو گیا، دور ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ مجھے ڈر اور خوف ہے کہ کہیں بھیڑیا اس کو کھا نہ لے۔ میں نے کل آپ کے سامنے ایک بات عرض کی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ بھیڑیے نے ان پر حملہ کر دیا ہے، کھا نہیں لیا۔ یہ تھوڑی سی مسٹیک ہوئی کہ بھیڑیے نے ان کو کھا لیا نہیں، بلکہ بھیڑیے نے ان پر کیا کر دیا، حملہ کر دیا۔ اچھا، یہاں پر پھر بھی دو تین باتیں ہیں جو آپ کو سمجھانے کی ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ نبی جو ہوتا ہے اس کا خواب کیا ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے۔ جب وحی ہوتا ہے، اگر یہاں پر یہ ہو کہ بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام پر حملہ کر دیا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر وہ حملہ کرے، وہی تو ہی پوری ہوگی نا، جبکہ ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ تو میرے دوستو، یہاں پر یہ جو ذئبن کا لفظ ہے اس کا ایک معنی کیا جاتا ہے بھیڑیا، اور ایک اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ذئبن بغیر حمزہ کے، ذئبن بغیر حمزہ کے۔ اس کو پھر ذئبن نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے، ذیبن پڑھیں گے۔ اگر اس کو ذیبن پڑھیں تو اس کا مطلب ہوگا، زیابب سے ہے، اس کا معنی ہوگا تیز ہوائیں جو آندھی کی طرح آتی ہے نا، وہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو پچھلا جملہ ہے اس کا اور اس کا آپس میں دونوں میں تعلق ہو جائے گا۔ وہ کس طریقے سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنا چاہتے ہیں کہ تم اس کو لے کر جا رہے ہو، مجھے یہی بات کیا کرتی ہے، غمگین کرتی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ تم ہی اس کو اچک نہ لو تیز آندھیوں کی طرح۔ کیونکہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس سے یہ لے کر گئے تو بڑے عزت اور اکرام کے ساتھ لے کر گئے، اور اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر لے کر گئے، لیکن جو ہی وہ وہاں سے نکلے ہیں تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین پر پھینک دیا اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام در حقیقت اپنا غم ان کے سامنے رکھ رہی ہیں کہ تم اس کو مار پیٹنا شروع کر دو، تم اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو، مجھے تمہارا ڈر اور تمہارا خوف زیادہ ہے۔ میں دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ ایک قول کے مطابق ان کی عمر تھی 12 سال، اور ایک قول کے مطابق ان کی عمر تھی 18 سال۔ بات سمجھا رہی ہے؟ اگر 12 سال کو لیا جائے تو پھر اس جو ابتدائی واقعہ ہے اس واقعہ کے اعتبار سے یہ بالکل ٹھیک ہے، اور اگر 18 سال والی بات کو لی جائے تو پھر آگے ایک واقعہ پیش آ رہا ہے، اسی صورت کے اندر اس واقعہ کے اعتبار سے یہ مسئلہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ عمر جو ہے اس واقعہ کے اعتبار سے بڑا مسئلہ ہمارا کیا کر دے گی، حل کر دے گی۔ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا زلیخا والا واقعہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 12 سال ہو یا 18 سال ہو، ان لوگوں نے کیا کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب لے کر گئے تقریباً یہ 12 میل دور لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ ایک قول کے مطابق 12 میل یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے، اور لے بھی اس راستے سے گئے جو راستہ عام راستہ نہیں تھا بلکہ عام راستے سے ہٹ کر راستہ تھا، اور یہ اردن کے راستے پر تھا، اور ایک قول کے مطابق یہ بیت المقدس کے علاقے میں تھا، اور کنواں اس طریقے سے تھا کہ اوپر سے تنگ تھا اور نیچے سے کیا تھا، یہ کھلا تھا۔ انہوں نے راستے میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا کہ قریب تھا کہ اس کو کیا کر دے، قتل کر دے، بلکہ دھکے دیتے تھے۔ مثال کے طور پہ ایک نے تھپڑ مارا، دھکا دیا، دوسرے نے پکڑ لیا، دوسرے نے مارا، تیسرے نے، جیسے فٹ بال کے ساتھ لوگ کھیلتے ہیں اس طریقے سے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے عرض کیا قریب تھا کہ قتل کر دیں، تو یہودا جو بھائی تھا اس نے کہا کہ بھئی تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اس کو قتل نہیں کریں گے،
لہذا اس کو کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اسی جگہ پر یہ کنواں تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کنویں میں پانی بھی تھا اور ڈول بھی تھا۔ اس کنویں میں پانی بھی تھا اور ڈول بھی تھا، سب کچھ تھا۔ کنواں یہ نیچے سے کھلا تھا، اوپر سے تنگ تھا۔ اس کو ویسے ہمارے یہاں تو جیسے نا کھو ہوتا ہے، ایک پنجابی میں کہتے ہیں بڑا چوڑا، ایک کھوئی ہوتی ہے جو گہری زیادہ ہوتی ہے، یہ کھوئی ٹیپ تھا، یعنی نیچے سے کھوئی جو ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے، اوپر سے کیا ہوتی ہے وہ تنگ ہوتی ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے اس کو ڈال دیا۔ راستے میں جاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو بار بار پکارتے رہے اور یہی بات کہتے رہے کہ ابا جان کاش آپ کو پتہ چل جاتا کہ یہ آپ کے بیٹے میرے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ بلکہ ایک موقع پر تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کاش کہ آپ کو پتہ چل جاتا کہ میری دوسری ماں کے بیٹے میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یعنی اتنا مارا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر جس وقت ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت بھی پکارا کہ مجھے نکال دو، مہربانی کرو، یہاں تنگ جگہ ہے، تاریک جگہ ہے، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور یہ ڈال کر چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنا چیخیں کہ دور تک حضرت یوسف علیہ السلام کے چیخنے کی آوازیں آتی رہیں اور یہ سنتے رہے، اور سن کر واپس آئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک دفعہ پھر پکارا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی پکار کی جواب دیا کہ شاید ان کو میرے اوپر کیا آ گیا ہو، رحم آ گیا ہو۔ تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ تو ابھی تک مرا نہیں ہے، تو ابھی تک مرا نہیں ہے، اور پتھر اٹھا کر اوپر سے پھینکنے لگے۔ تو پھر یہودا نے منع کر دیا کہ تم لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ مارنا نہیں ہے۔ بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ اس طریقے سے چھوڑ کر چلے گئے۔ جب یہ پتھر مارنے لگے تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگ میں اللہ رب العزت نے سلامتی کو بنا دیا تھا، آگ کو سلامتی والا بنا دیا تھا، اور وہاں پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور ان کو کہا کہ آپ خاموشی سے اندر رہیں۔ یہاں پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ یہاں پر خاموشی سے رہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر وحی فرمائی وَأَوْحَا، اور ہم نے وحی کر دی إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ہم نے وحی کی اس کی طرف کہ خبر دیں گے آپ ان کو ضرور بضرور ان کے اس معاملے کے بارے میں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ تو انہوں نے ختم کر دیا نا، اپنی طرف سے وہ کیا کر گئے، بالکل ختم کر گئے۔ اب یہاں پر ایک تو یہ بات پڑھی ہم نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف ہم نے وحی کی، کیا کی؟ وحی کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت نبوت نہیں ملی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا لفظ استعمال کیا۔ کیا لفظ استعمال کیا؟ وحی کا لفظ استعمال کیا۔ وحی کا معنی ایک تو وحی کیا جاتا ہے جو معروف معنی ہے، کیا بلا؟ قرآن کا نازل ہونا، کتابوں کا نازل ہونا، اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ وحی کہا جاتا ہے۔ اور وحی کا ایک معنی الہام بھی کیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ، کہ ہم نے وحی کی مکھی کی طرف، شہد کی مکھی کی طرف کہ تم پہاڑوں کے اندر اپنا گھر بناؤ اور وہاں پر پھولوں اور پھلوں سے مطلب کہ مٹھاس لے کر آؤ اور شہد بناؤ، اور آگے اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس شہد کو بنا دیا لوگوں کے لیے شفا۔ اب اگر وحی کا اصلی معنی یہاں پر بھی مراد لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مکھی کو بھی نبوت عطا فرمائی؟ نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف بھی لفظ وحی کا اشارہ کیا ہے، بلکہ لفظ استعمال کیا ہے، تو وہاں پر بھی وحی کا اصلی معنی مراد نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر بھی وحی کا معنی مراد اصلی نہیں ہوگا، بلکہ الہام مراد ہوگا کہ ہم نے ان کے دل میں تسلی ڈال دی کہ آپ گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو، یہ جو معاملہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، آپ کو کنویں میں ڈالا، آپ کو مارا پیٹا، ایک وقت آئے گا کہ ان کو بالکل بھول جائے گا، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور آپ ان کو کیا کریں گے؟ یاد کرائیں گے کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا، یہ معاملہ کیا تھا۔ بات سمجھا رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے، تسلی ہو گئی، اور واقعی میں دوستو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ آئے
تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچانتے بھی نہیں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے کتنے اشارے دیے، اپنے بھائی حضرت بنیامین کو رکھ لیا، ٹھیک ہے، پھر کیا کہتے ہیں اس کو، پہلے سفر کے اندر سب سے پہلا جو سفر ہوا یہ گندم لینے کے لیے گئے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم 10 بھائی نہیں ہو بلکہ کتنے بھائی ہو، 11 بھائی ہو، ایک بھائی تمہارا رہتا ہے جس کو تم لے کے، پہلے سفر پہ 10 بھائی گئے تھے نا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع فرما دیا تھا کہ میں بنیامین کو نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ، کیونکہ تم اس سے پہلے میرے بیٹے کے ساتھ کیا کر چکے ہو، ایسی زیادتی کر چکے ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر کہا کہ ایک بھائی تمہارا اور بھی ہے، اس کو بھی لے کر آؤ، یہ بھی اشارہ ہو گیا۔ پھر جب یہ بھائی کو لے کر آئے تو اس وقت انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو رکھ لیا، تو بھی نہیں یہ سمجھے، اور پھر تیسری مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص دی، انہوں نے کہا نا کہ ہمارا باپ نابینا ہو چکا ہے، معذور ہو چکا ہے، تو اپنی قمیص دی، اس وقت بھی نہیں انہوں نے پہچانا۔ یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی قمیص کو پہچان لیا جب آنکھوں پہ رکھا، بینائی واپس آ گئی، بلکہ قمیص یہ لے کر چل پڑے تھے مصر سے کنعان کی طرف، تو راستے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آ گئی تھی کہ یوسف کی مجھے خوشبو آ رہی ہے، بلکہ بیٹوں نے آگے سے کیا کہا کہ آپ تو پاگل ہو گئے ہیں، آپ کو کیا پتا، آپ کا تو دماغ خراب ہو گیا، نعوذ باللہ۔ تو اتنے اشارے دے کر بھی یہ سمجھ نہیں سکے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا تھا کہ آپ ان کو سب کچھ خود بتلائیں گے، ہم لا یشعرون، ان کو نہیں پتہ چلے گا۔ اب ذرا ان آیتوں کا ترجمہ دیکھیے، پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک مجھے البتہ غمگین کرتی ہے یہ بات کہ تم اس کو لے جاؤ، ان تذهبوا به، کہ تم اس کو لے جاؤ، وَأَخَافُ، اور مجھے خوف ہے، ان یاکلہ الذئب، یہ کہ کھا لے گا اس کو بھیڑیا۔ اب یہاں پر اس کا روٹین وائز ترجمہ کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص اعتراض کرے گا تو پھر اس اعتراض کے جواب میں یہ بات کہی جائے گی کہ اس سے مراد یہ ہے وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم کیا ہو جاؤ گے، اس سے غافل ہو جاؤ گے۔ قالوا، انہوں نے کہا البتہ اگر اس کو کھا لیا بھیڑیے نے، ہو ہی نہیں سکتا کہ بھیڑیا اس کو کھا لے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم تو ایک بڑی جماعت ہیں، ہمارے پاس تو ایک بڑی جماعت ہے، ہم 10 آدمی ہیں۔ عصبہ کہتے ہیں 10 آدمیوں کو یا اس سے زیادہ لوگوں کو، عصبہ، بات نہیں سمجھے، ایک جماعت کو، مضبوط جماعت کو۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو جماعت ہیں پوری، بھیڑیا اس کو کیسے کھا لے گا، اِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، اس وقت تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم خسارے میں، ہم نقصان میں ہیں، ہم تو بے وقوف ہیں، جاہل ہے کہ ہم اپنے بھائی کو بھی نہیں بچا سکتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی باتوں سے تسلی ہوئی، فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، پس جب وہ لے گئے، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ، وَأَجْمَعُوا، اور انہوں نے اتفاق کر لیا یہ کہ ڈال دیں اس کو، فی غیابۃ الجب، ایک گہرے کنویں میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب یہ کنویں میں ڈالنے لگے تو انہوں نے ایسے نہیں ڈالا، بلکہ رسیوں کے ساتھ ہاتھ بھی باندھ دیے اور پاؤں بھی باندھ دیے، یعنی اپنے سارے انتظامات مکمل کیے۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ رسیوں کے ساتھ پاؤں بھی باندھ دیے جائیں اور ہاتھ بھی باندھ دیے جائیں اور ڈول کے اندر ڈال بھی دیا جائے تو ڈول کیسے اوپر آئے گا، نہیں سمجھے؟ اور اندازہ بھی ہوتا ہے کہ جب قافلے والے آئے انہوں نے وہ ڈول اوپر کھینچا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، تو کیا لفظ تھا؟ قال یا بشرا ھذا غلام، سمجھے؟ تو وہ خوش ہو گئے۔ ان یجعلوہ، یہ کہ بنا دیا انہوں نے اس کو، فی غیابۃ الجب، گہرے کنویں میں۔ جب چلے گئے تو وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، الیہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، البتہ ضرور بھی ضرور آپ ان کو بتائیں گے ان کے اس معاملے کے بارے میں کہ تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو غصہ نہیں آنا تھا، غصہ کہاں پر آیا بھلا؟ جب حضرت بنیامین کے وہ برتن سے کیا کہتے اس کو بوری سے وہ برتن نکلا نا، تو وہ آگے سے کہنے لگے قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہ اگر اس نے چوری کی ہے نا بنیامین نے، تو اس کا ایک بھائی تھا اس نے بھی چوری کی تھی۔ اور کہہ رہے کہاں پہ ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے سامنے، بادشاہ کے محل میں،
جب تفتیش ہو رہی ہے اس کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اس کا بھائی بھی چور تھا نعوذ باللہ، تو اس وقت یوسف علیہ السلام کو تکلیف ہوئی کہ اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی ان کے دماغ ٹھیک نہیں ہوئے، اور ہوتے بھی نہیں ہیں میرے دوستو، یہ حقیقت ہے، فطرت انسان کی نہیں بدلتی، جو مرضی ہو جائے، سمجھے، وہ مزاج وہیں کا وہیں رہتا ہے، عادت وہیں کی وہیں رہتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت تکلیف ہوئی، تو کیا فرمایا، آپ ان کو ان کے معاملے کے بارے میں خبر دیں گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے کنویں میں ڈالا تو ایک اور زیادتی کی کہ ان کی قمیص بھی اتار لی، یعنی ان کو ننگا بھی کر دیا، ماں سوا دھوتی کے یا شلوار کے جو کچھ بھی تھا، ہاتھ بھی باندھ دیے، پاؤں بھی باندھ دیے، اور 12 سال کا بچہ، اور راستے سے ہٹ کر کنواں، اور اندھیرا کنواں، نیچے سے گہرا، اوپر نیچے سے کھلا، اوپر سے تنگ ہے، اور بے سر و سامانی کے عالم میں ان کو کنویں کے اندر پھینک دیا۔ یہ کیفیت تھی۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور آئے یہ اپنے ابا کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے۔ اب انہوں نے ہیلے بہانے کیے، رونا شروع کر دیا، ہائے یا یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ سمجھا کی بات کی؟ یہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا، اور 3 دن تک یوسف علیہ السلام اسی کنویں میں پڑے رہے۔ ایک بات ہے کہ 3 دن یہودا جو تھا وہ چھپ چھپ کے آتا رہا اور ان کے لیے کھانا لاتا رہا، اس کے دل میں کچھ نرمی تھی، کوئی رحم دلی تھی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کھانا لا کے دیتا رہا، بلکہ یہاں تک ہوا کہ جب تیسرے دن وہ کھانا دینے کے لیے آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں نہیں تھے، کیونکہ قافلہ آیا اور لے گیا۔ اب اس نے جا کر جب ان کو بتایا کہ ایسے ایسے ہوا ہے کہ ابھی کنویں میں تو یوسف علیہ السلام نہیں ہے، ان کو اور پریشانی لگ گئی بھی، یوسف علیہ السلام کہیں نکل گئے، اور نکل کے یہ گھر پہنچیں گے تو ابا جی کو بتائیں گے، اس لیے وہ ڈھونڈتے پھرتے رہے، کئی دن تک حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈھونڈتے پھرتے رہے کہ کہیں ملیں، لیکن وہ تو اللہ کا نظام تھا، انہوں نے ملنا نہیں تھا، آگے چلے گئے، اور اپنے ابا سے آ کر کہتے ہیں قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ اپنے ابا کو آ کر کیا کہا، یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا